دنیا والوں نے جو چار بنائے ان چاروں میں اختلاف، ہمارے یہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں شیعان علی ہیں، سب کے نماز کا طریقہ ایک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، طریقہ کس نے بتایا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری بتا دو آپ قرآن سے، کہ آپ تو وہ ہو نہیں اور آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ گاؤں والوں نے پوچھا آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ اور اکیلے بھی نہیں جاتے، بچوں کو بھی لے کے جاتے ہو۔ آپ مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ عزاداری میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے جواب کل نہیں دیا، آج بلایا۔ جو وہاں مجھے سیکھنے کو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ میرا مقصد یہ کہ ہمیں تاریخ یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا ہے؟ مقصد ہمارا کیا ہے؟ تاریخ یاد رہنا چاہیے۔ اور جب آپ دمشق میں جائیں گے نا زیارت کرنے شہزادی کی، زندان شام میں، تو وہاں قبر سکینہ پہ سکینہ بنت الحسین لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي القرشي الطالبي التهامي، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بڑی مشہور آیت ہے، بچوں کی زبان کے اوپر یہ آیت ورد ہے، کیونکہ اس آیت کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مجالس میں، محافل میں، اور ایسے بھی روزمرہ کی زندگی میں انسان اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ترجمہ بھی سمجھتا ہے کہ اس میں پروردگار عالم کیا چاہ رہا ہے، امت محمدی سے، امت رسول سے کیا چاہ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل حکم ہے، کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں آپ سے تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم لوگوں سے۔ اشارہ کدھر ہے؟ امت سے حکم دے رہا ہے پروردگار عالم، اپنے حبیب کو یہ کہہ فرما رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں اپنی امت سے کہہ دیں کہ مجھے تم لوگوں سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے مودت کرو۔ مودت کا ترجمہ محبت کیا جاتا ہے، حالانکہ مودت کا درجہ بلند ہے محبت سے، یہ تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کرو۔ تو یہاں کے اوپر ایک گزارش یہ کر دوں کہ عام طور سے جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں عزاداری امام حسین کے معاملے میں یا جشن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے،
یہ آج فلاں امام کی شہادت ہے، آپ آئیے، آج فلاں امام کی ولادت ہے، آپ تشریف لے آئیے. ہوتی ہے نا عام طور سے لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو قرآن سے ثابت کر دو. مطلب وہ صرف قرآن کے محتاج ہے، قرآن کہے گا تو وہ مان لیں گے، اور جس کو نہیں ماننا ہو، قرآن کیا، قرآن بھی پیش کر دو، حدیث بھی پیش کر دو، نہیں ماننا ہے تو ان کو نہیں ماننا ہے. کیونکہ یہ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود تھے. سرکار دو عالم کی خدمت میں ابو جہل آ کے کہتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. بھئی رسول کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے معجزہ دکھا دیجئے، ہم مان لیں گے. اور آج بھی ہے، ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے ثابت کر دیجئے، ہم مان لیں گے. کیا ابو جہل نے مان لیا تھا؟ ابو جہل نے مان لیا تھا؟ اللہ کے رسول نے، سرکار دو عالم نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور چاند، جس کو شق القمر کہا جاتا ہے، چاند 2 حصوں میں شق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کیا ابو جہل نے مان لیا تھا نبی؟ نہیں مانا نا، بلکہ کہتا ہے یا محمد ابن عبداللہ، آپ کا جادو یہاں کے ساتھ ساتھ آسمان میں بھی چلنے لگا. نعوذ باللہ، استغفر. نہیں مانا نا اس نے، نہیں مانا. آج بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، قرآن سے ثابت کر دیجئے، قرآن سے آپ ثابت کر دیجئے کہ عزاداری ہے، قرآن سے ثابت کر دیجئے کہ ہم جشن منائیں گے. تو کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس کے لیے میں بار بار آپ تک یہ بات میں پہنچا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صرف حکم دیا ہے، صرف حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا ہے. جیسے مان لیجئے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہی کہا نا. پڑھ کے طریقہ تو نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. اتموا الصیام، روزہ تمام کرو، روزہ رکھو. آپ بتائیے کہ کیا پروردگار عالم نے طریقہ بھی بتایا؟ کیا نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، لیکن صرف حکم دیا ہے، طریقہ. اب میرا سوال ہے دنیا والوں سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تو ہم نے نماز کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کس سے سیکھا؟ اور سیکھنے میں بھی اختلاف ہے کہ نہیں اختلاف؟ اگر 4 مصلح ہیں تو چاروں میں اختلاف. فقہ جعفری کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے اس طریقے سے حضور مرسل اعظم سے یہاں تک آیا ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی غیر معصوم اس تسلسل میں آیا ہی نہیں. بھائی جو شریعت ہم نے لیا، جو فقہ ہم نے لیا، عصمت کے علاوہ کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی غیر آیا ہی نہیں. تو اس لیے میں نے کہا فقہ جعفری کی تو بات ہی مت کرو. دنیا والوں نے جو 4 بنائے ان چاروں میں اختلاف. فقہ جعفری کو ہم نے نہیں بنایا، یہ وہی ہے شریعت جو اللہ نے بنایا.
اللہ نے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور ہم تک آنے کے لیے علی کو بھی بیچ میں رکھا، حسن اور حسین اور تمام معصومین کو ساتھ میں رکھا۔ جب سب معصوم ہیں تو پھر اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا نے بنایا چاروں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ کوئی یہاں کا قائل ہے، کوئی یہاں کا قائل ہے، کوئی یہاں کا قائل ہے، کوئی ہے نا اختلاف۔ ہمارے یہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں شیعان علی ہیں، سب کے نماز کا طریقہ ایک، کیونکہ ہمارے امام جو ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ جو اختلاف ہو جائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، طریقہ کس نے بتایا؟ اب تو آپ بولیں گے نا کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ آ کے بتائے گا نہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیسے قائم کرنا ہے، طریقہ اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حکم خدا دیتا ہے اور طریقہ اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ اس میں کوئی ہماری بات تو ہے نہیں، یہ تو بالکل صاف بات ہے، عقلی بات ہے اور نصی بات بھی ہے کہ ہر چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری بتا دو آپ قرآن سے۔ تو اب یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ اللہ صرف حکم دیتا ہے، طریقہ نہیں بتاتا۔ اللہ حکم دیتا ہے، طریقہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ بس اللہ نے قرآن مجید میں آیہ مودت کو نازل کر کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حکم دے دیا کہ ان سے محبت کرو۔ حکم وہ دے رہا ہے اور اہل بیت سے محبت کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ طریقہ اللہ کے رسول، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے ہیں، اور جو اس کا منکر وہ قرآن کا منکر، جو اس سے منحرف وہ قرآن سے منحرف۔ اہل بیت سے محبت، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جو ہندوستان کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ پاکستان کا کوئی گاؤں ہے، اس گاؤں میں اکثریت جو تھی وہ غیر شیعہ حضرات کی، غیر شیعہ حضرات، اور وہاں کے جو سردار تھے، سردار کو ہندی میں کیا بولتے ہیں آج کل؟ جو گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے، سرپنچ ہی ہوتا ہے نا گاؤں میں، مکھیا جو ہوتا ہے وہ بھی غیر شیعہ۔ جہاں بھی مجلس حسین ہوتی تھی، جہاں بھی، وہ خود بھی شرکت کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی مجلس میں لے کے جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اکثریت انہی لوگوں کی تھی تو گاؤں والے انگلی اٹھانے لگے سرپنچ جی کے اوپر، آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ کرنا بھی چاہیے نا سوال، لیکن سوال کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہاں سوال کے طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، وہاں اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ تو وہ ہو نہیں اور آپ وہاں کیوں جاتے ہو۔ سوال تو بڑا مشکل تھا، جواب کیسے دے وہ؟ جہاں جہاں مجلس ہوتی تھی، جہاں جہاں خود بھی جاتا تھا، وہاں فرش ادا پہ بیٹھتا تھا اور اپنے بچے کو بھی لے کے جاتا تھا۔ دنیا کو ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے بھائی یہ بات کہ مجلس میں فرش ادا پہ خود بھی آ کے بیٹھو اور اپنے
کم سے کم انہیں سے سیکھ لو بھائی، یہ بات انہیں سے سیکھ لو، غیر جو شیعہ ہیں۔ ہم تو شیعہ ہیں نا، اکڑ کے چلتے ہیں، ہماری جائیداد ہے یہ۔ گاؤں والوں نے پوچھا آپ وہاں کیوں جاتے ہو، اور اکیلے بھی نہیں جاتے، بچوں کو بھی لے کے جاتے ہو؟ چاہتا تو جواب دے دیتا نا فوراً، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ کہا ایسا کرو، یہ جواب میں تم لوگوں کو کل دوں گا، کل اتنے بجے تم لوگ آنا میرے دروازے پہ، پھر میں اس کا جواب تم لوگوں کو دوں گا۔ دوسرا دن ہوا، پورے گاؤں والے امٹ کے آ گئے اس کے دروازے پہ۔ حویلی تھی، پرانے مکانات آپ اپنے ذہن میں لے آئیے، اگر پرانے مکان حویلی کی حویلی ہوتی تھی، باہر چبوترا ہوتا تھا، پلنگ بچھے ہوتے تھے، حقے کا دور چلتا تھا، ہے نا، وہ کھٹیا بچھی رہتی تھی، تخت بچھا رہتا تھا، پرانے زمانے کا۔ آج سے 50 سال پرانے میں چلے جاؤ زمانے میں۔ اب آج کل تو حویلی ہے ہی نہیں ہے، اور اس طرح کے کھلے مکانات نہیں ہیں، چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو، سب ایک جیسے ہو گئے۔ بلکہ گاؤں والے تو یہاں سے زیادہ تگڑے محل بنانے لگے ہیں۔ وہ مکھیا جو تھا، اس کے گھر کے سامنے، حویلی کے سامنے بڑا چبوترا تھا، پلنگ بچھے ہوئے تھے، گاؤں والے لوگ آتے تھے، حقے کا دور چلتا تھا، چائے بھی چلتی تھی۔ بلایا کل آنا، اتنے بجے، جب اتنا بجا تو سب آئے، پورا گاؤں امٹ کے آ گیا۔ مکھیا جی بیٹھے ہوئے ہیں تخت پہ، چبوترے پہ، گاؤں والے چبوترے کے نیچے کھڑے، بھیڑ ڈھیر، کیونکہ اب اتنے تھے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، نیچے کھڑے۔ ہاں مکھیا جی بتائیے، آپ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ آپ مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ عزاداری میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے جواب کل نہیں دیا، آج بلایا۔ کہا ہاں میں نے آج جواب دینے کے لیے بلایا ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ بتائے کہ میرے گھر میں بستر کتنے ہیں؟ بتاؤ۔ تو گاؤں والے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتا اندر کی بات، ہمیں کیا پتا اندر کی بات، آپ کے گھر میں بستر کتنے؟ اچھا چلو یہ تو بستر ہے، یہ بتاؤ میرے گھر میں پلنگ کتنے ہیں؟ وہ بھی بگلے جھانکنے لگے ایک دوسرے کا منہ، یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا چلو بھائی یہ تو اندر کی بات ہے، یہ بتاؤ میرے یہاں بھینسیں کتنی ہیں؟ خسر پسر ہونے لگا۔ اچھا چلو یہ مت بتاؤ، یہ بتاؤ میری کتنی بھینسیں دودھ دیتی ہیں اور کتنے بچے پیٹ میں، جس کو گابھین کہا جاتا ہے، دودھ نہیں دیتی؟ کسی ایک سوال کا جواب گاؤں والوں نے نہیں دیا۔ اتنے میں اس سرپنچ کا ایک 8-10 سال کا بچہ باہر سے کھیلتا ہوا آیا۔ سرپنچ نے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آ۔ بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا، بیٹا یہ بتا ہمارے گھر میں بستر کتنے، ان کو بتاؤ۔ بیٹا بتاؤ ہمارے گھر میں بستر کتنے، بیٹا بتاؤ ہمارے گھر میں برتن کتنے، پلنگ کتنے، بھینسیں کتنی، دودھ کتنی دیتی ہیں، کتنی نہیں دیتی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن تھا گھر والا۔ جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچہ چھوٹا تھا لیکن جواب دیا، تھا چھوٹا تھا لیکن تھا گھر والا۔ اس نے کھڑے ہو کے جواب دیا گاؤں والوں کی طرف منہ کر کے کہ میرے گھر میں اتنے بستر ہیں، میرے گھر میں اتنے پلنگ ہیں، میرے گھر میں اتنے برتن ہیں، میرے گھر میں اتنی بھینسیں ہیں، اتنی دودھ دیتی ہیں، اتنی دودھ نہیں دیتی۔ اب سرپنچ کھڑا ہوا، وہ ایک مرتبہ گاؤں والوں سے کہتا ہے میں مجلس میں کیوں جاتا ہوں؟ ارے اس لیے جاتا ہوں وہ گھر والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ صلوات ایک بار اور پڑھے محمد اور
بھائی وہ گھر والے ہیں اس لیے میں جاتا ہوں. جو وہاں مجھے سیکھنے کو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. وہ گھر والے ہیں اس لیے یہاں جو آتا ہے نا وہ یہاں سے کچھ لے کے جاتا ہے, یہاں سے لے کے جاتا ہے, چاہے اپنے والے ہوں چاہے غیر والے ہوں. جو بھی یہاں آئے گا کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج میں نے یہ سوچا کہ میں آج زیادہ مجلس فضائل نہیں پڑھوں گا, میں مصائب آج زیادہ پڑھوں گا. اور ایسے بھی آج کل یہ وائرل چل رہا ہے, مجھے بھی بخار ہے 2-3 دن سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شہزادی سکینہ کے مصائب میں پڑھنے کا سوچ رہا ہوں. حالانکہ پچھلی مجلس میں بھی میں نے پڑھا تھا. بورا بھائی کی خواہش تھی کہ آپ شہزادی سکینہ کی شہادت پڑھ دیں. شہزادی سکینہ کی شہادت کب ہوئی؟ ارے پرسوں ہی تو ہوئی ہے بھائی, 6 صفر. میں نے کوئی بڑا سوال تو نہیں کر لیا. پرسوں شہادت تھی نا شہزادی کی, اور کل کس کی ولادت تھی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. بھئی یہ تاریخیں یاد رکھنا چاہیے نا یار. ہم لوگوں کی مجلس میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ ہاں وہ 2 روایتیں, لیکن کل والی روایت کو مطلب زیادہ جگہ شہروں میں منایا جاتا ہے, جو کیلنڈر میں بھی ملے گا آپ کو. وہ خالد بھائی کہہ رہے ہیں 2 روایتیں, ایک اور روایت ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. مطلب پرسوں کی بھی روایت اور جو آگے کی آئے گی 13 صفر کی وہ بھی روایت, مطلب اس سے انکار نہیں کرنا ہے. میرا مقصد یہ کہ ہمیں تاریخ یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا ہے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ تاریخ یاد رہنا چاہیے. تو آج اس مناسبت سے شہزادی کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد اگر سب سے زیادہ مصیبت اگر کسی کے اوپر پڑی ہے تو وہ 4 سال کی بچی سکینہ ہے. چار سال کی. امام پہلے یہ سمجھیے کہ اس جناب سکینہ کو کس نے مانگا تھا, کس حالت میں مانگا تھا, کتنی شرطوں سے مانگا تھا. مولا عباس کو کسی نے مانگا تھا, اور شہزادی سکینہ کو کسی نے مانگا, مولا حسین نے مانگا. نماز میں مانگا اور شرط لگا کے مانگا کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر مجھے زندگی میں سکون نہ ہو. اسی لیے نام پڑا سکینہ. سکینہ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ایسی بیٹی مجھے دے جس کے بغیر مجھے زندگی میں سکون نہ ہو. اور پھر شرط لگائی میرے مولا نے, اس بیٹی کو مجھ سے بے انتہا محبت ہو اور مجھے بھی اس بیٹی سے بے انتہا محبت ہو. جملہ سنیے آپ. اور اے پروردگار محبت دونوں کی طرف شدت سے ہو, اور جب وقت آئے تیرے نام کے اوپر جان قربان کرنے کا تو میں اس بیٹی کو روتا اور تڑپتا ہوا چھوڑ کے راہ خدا میں اپنی جان دے دوں. دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں, آپ بہت آسانی سے, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. غور کرو ان جملوں پہ. بے انتہا محبت ہو اور جب وقت آئے تو میں اس بیٹی کو روتا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑ کے جاؤں, قربانی دے دوں. ہے عصر عاشور, امام حسین کی رخصت ہے نا آپ کے سامنے, اور سکینہ کا تڑپنا اور لپٹنا گھوڑے سے زلجھنا سے ہے نا سارا منظر. امام حسین بیٹی کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے گئے کہ نہیں گئے مقتل میں؟
خدا نے بیٹی دی بیٹی. اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ سکینہ، جس سے حسین کو سکون قلب عطا ہوتا. خود میرے مولا حسین نے فرمایا ہے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتی. ذرا غور کرو، دونوں باپ بیٹی میں محبت کتنی ہے. ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اور بیٹی اگر چھوٹی ہو سب میں تو محبت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے. سکینہ 4 سال کی سب سے چھوٹی ہے. اس قدر لاڈ و پیار سے پلی ہے سکینہ کی روایت میں ملتا ہے کہ سکینہ 4 سال رہی، لیکن 4 سال گھر والوں نے انہیں پیدل چلنے نہیں دیا. کیوں؟ بھرا گھر تھا نا. ادھر سے آتے تھے علی اکبر اٹھا کے پیار کرتے تھے. یہ جملے ہیں خدا کی قسم. بستر پہ سوچنا، سونا اور سوچتے جانا اور روتے جانا. کتنے لاڈ و پیار سے پلی ہے سکینہ 4 سال. ادھر سے علی اکبر آتے تھے، سکینہ کو اٹھا کے پیار کرتے تھے، گود میں لے لیا. ادھر سے قاسم آ جائے، بہن کو وہ کلیجے سے لگائے، پیار کرے، کھلائے. کبھی زینب، کبھی ام کلثوم، کبھی سید سجاد، کبھی حسین مولا خود، اور کبھی مولا ابو الفضل عباس. اب ماں تو ہے ربا. بتاؤ عزادارو، سکینہ کو موقع کہاں دیتے تھے گھر والے پیدل چلنے کا؟ کہاں پیدل چلنے کا موقع دیا؟ اور جو بچی 4 سال تک جس کو گھر والوں نے پیدل چلنا کا موقع نہ دیا ہو، بتاؤ عزادارو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ 4 سال کی بچی کربلا سے کیسے پیدل گئی ہوگی؟ کیسے پیدل گئی ہوگی وہ بچی؟ اور ظلم و ستم کے سائے میں گریا کرتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی، نوا پڑھتی ہوئی، ہائے پیاس کی صدائیں بلند کرتی ہوئی کیسے گئی ہے؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. سکینہ یہاں تھی کربلا میں تو سکینہ ہو گئی. اور جب آپ دمشق میں جائیں گے نا زیارت کرنے شہزادی کی زندان شام میں، تو وہاں قبر سکینہ پہ سکینہ بنت الحسین لکھا ہوا نہیں ملے گا. بہت سے لوگ وہاں سے آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ سکینہ نہیں ہے، سکینہ کی قبر نہیں ہے، وہاں تو رقیہ لکھا ہے، رقیہ بنت الحسین. میرے بھائیوں بتاؤ، سکینہ کے علاوہ کسی اور کو نیند آئی ہے زندان میں؟ سکینہ کے علاوہ کسی اور کی قبر بنی ہے قید خانے میں؟ یہ اختلاف مت کرو کہ وہ رقیہ بنت الحسین، وہ کون ہے؟ کیوں رقیہ لکھا؟ رقیہ بنت الحسین کیوں لکھا زندان شام میں قبر سکینہ پہ؟ سکینہ اتنا گریا کرتی تھی زندان شام میں، اتنی رقت ہوتی تھی کہ نام شام والوں نے رقیہ رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رقیہ بنا ہے رقت سے. پوری رات سکینہ رویا کرتی تھی، ہائے بابا، ہائے بابا. اس قدر رقت ہوتا تھا، رقت ہوتی تھی زندان شام میں کہ شام والوں نے سکینہ نہ لکھ کے رقیہ لکھ دیا. سمجھ گئے آپ؟ اختلاف مت کرنا کہ رقیہ لکھا ہے. معاملہ وہی ہے، سکینہ بنت الحسین کے یا رقیہ بنت الحسین کے. یہ صفت ہے. بہت سے لوگ آگے اعتراض کرتے ہیں. سکینہ کی قبر کہاں بنی ہے؟ زندان شام میں. پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ زندان شام ہے کیسا. آج نہیں، اس وقت کیسا تھا؟ زندان شام کیسا تھا؟
صرف دونوں طرف دیواریں تھیں، اوپر چھت نہیں تھا، چادریں نہیں تھیں، سمجھ رہے ہو؟ آسمان، شام گئے ہیں نا آپ؟ شام میں سردیوں میں برف گرتی ہے، اور جولائی اور اگست میں چہرے کو جھلسا دینے والی گرمی پڑتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جولائی، اگست، ستمبر میں چہرے کو جھلسا دینے والی گرمی، اور نومبر، دسمبر، جنوری میں برف گرتی ہے۔ میرے دوستو یہ بتاؤ، حسین کے عزادارو یہ بتاؤ کہ بیویوں کو کتنے زمانے تک قید خانے میں ظالم نے قید کر کے رکھا؟ کم سے کم 1 سال، یہی ہے نا روایت؟ کم سے کم 1 سال، میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 1 سال میں یہ سارے موسم آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے؟ برف باری والا موسم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ چہرے کو جھلسانے والی گرمی کا سیزن آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ بھئی یوں سمجھ لو میرے عزاداروں کہ بیویوں کے پاس ارے جب اوڑھنے کو چادر نہیں تھی تو بچھانے اور اوڑھنے کے لیے بستر کہاں سے آتا؟ کہاں سے آتا؟ شہزادیاں زمین کے اوپر ہی لیٹ جاتی تھی، چادریں نہیں تھی جو سردیوں میں اوڑھ لیتی۔ روایت میں ملتا ہے کہ شہزادیوں کا چہرہ ارے گرمی کی شدت سے چہرہ جھلس گیا تھا۔ بھئی یہ ٹھنڈ اور گرمی جب ہونا دونوں تو پھر یہ اسکن جو ہوتی ہے نا ایسی نہیں رہے گی۔ اور ایک ہی لباس ہے بیویوں کے پاس، ایک ہی لباس ہے۔ ثبوت چاہیے، وہاں کوئی لباس نہیں مل رہا ہے۔ قید خانہ، رات کو اوس گرتی تھی، پہلے یہ سن لیجئے، اور دن بھر سورج کی تمازن، دن بھر شدید گرمی، اور سردیوں میں شدت کی سردی۔ شہزادیاں کیسے رہتی ہوں گے، سال بھر کیسے رہی ہوں گی، میں نہیں بیان کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو نا تو آپ یہ بھوپال کی سردی میں دسمبر میں 1 رات سڑک کے اوپر بغیر چادر کے سو کے بتا دو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ زندان شام میں کتنا ظلم کیا ہے دشمنوں نے۔ اس میں شہزادی سکینہ، روایت میں ملتا ہے کہ رات بھر جاگتی تھی تو کیا خاموش رہتی تھی؟ صرف ایک ہی آواز، ہائے بابا، ہائے بابا، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو۔ 2 بج جاتا تھا، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کبھی 2 بج رہا ہے، کبھی 3 بج رہا ہے، کبھی پوری رات سکینہ ہائے بابا ماتم کرتی ہوئی پوری رات۔ زینب سمجھاتی تھی بیٹا اب سو جاؤ۔ بڑی مشکلوں سے زینب سکینہ کو سلاتی تھی، تھوڑی دیر سکینہ سکون سے سوتی تھی تو اتنی دیر بیویاں بھی سو لیتی تھی، بڑی مشکلوں سے۔ ایک روز ہوا ایسا، سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے، سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ زینب، ساری بیویاں اپنی اپنی زمین پہ خاک کے اوپر بیٹھ گئی، یہاں سوتی تھی۔ زینب سکینہ کے پاس، سکینہ کو پچکار رہی ہے، تسلی دے رہی، بیٹا سو جاؤ، رات زیادہ دیر ہو گئی ہے، بہت ہو چکی ہے۔ سکینہ نہیں سو رہی ہے، آج کچھ بے چینی، کچھ عجیب ہے سکینہ کی۔
तड़प के रो रही है। बेटी ज़ैनब कह रही बेटा सो जाओ, सो जाओ। बड़ी मुश्किलों से ज़ैनब के समझाने से सकीना को थोड़ी देर के लिए नींद आई होगी कि थोड़ी देर के बाद फिर हाय बाबा कह के उठी। हाय बाबा। ज़ैनब तड़प के कहती बेटा बड़ी मुश्किलों से तो नींद आई थी, फिर तुम इतना बेचैन होके क्यों उठ गई? अज़ादारों सुनो, मेरी माँ और बहनों सुनो, अपने सीने पे हाथ रख के सुनो। अज़ादारों जिसके घर में छोटी बच्चियाँ हैं वो माएँ और माँ बाप सुने। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा बेटा बड़ी मुश्किलों से तो सोई थी, ये तड़प के क्यों उठी? सकीना ने आवाज़ दिया फूफी अम्मा, अरे जैसे ही मैं सोई ना मेरे बाबा आ गए ख्वाब में, और आका अकेले नहीं आए थे, मेरे बाबा के साथ मेरी दादी फातिमा ज़हरा भी थे, मेरे दादा अली मुर्तज़ा भी थे। हुसैन ने अपने कलेजे पे लटाया, बाबा ने लटाया, प्यार किया बेटा, अरे बेटा अरे तुम बहुत मुसीबत में हो। सकीना ने तड़प के कहा बाबा हमें जुल्म सितम के नर्रे में छोड़ दिया। हुसैन ने कहा नहीं बेटा अब वो घड़ी आ गई है। ऐ बेटा देखो तेरी दादी आई है लेने के लिए, तेरे दादा भी आए हैं लेने के लिए, मैं भी लेने के लिए आया हूँ। बस ये जुमला ये ख्वाब देखा, सकीना तड़प के बेदार हुए। अरे बाबा ऐ मेरे बाबा अभी तो आप आए थे, ऐ बाबा कहाँ चले गए? अज़ादारों कोहराम बरपा है, जिंदान में बीवियों में कोहराम। सकीना अलग तड़प रही है, सकीना की रोने की आवाज़ जिंदान तक गई, अरे यजीद के कानों तक गई। यजीद मलऊन कहता है अरे रोज़ाना 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है, अरे ये कौन रोता है? रोने की वजह से मुझे नींद नहीं आती और आज तो लगता है पूरी रात मुझे सोने को ना मिलेगा। अपने खादिमों से कहा जाओ ज़रा पता करके आओ क्या बात है, कौन रो रहा है, ये कैसा गिरिया है। उसके खुदाम आए जिंदान शाम पे और आने के बाद पूछा ये गिरिया कैसा है? बता शहजादियों ने बताया ये सकीना का गिरिया है। सकीना के ख्वाब में उसके बाबा आए थे, बस वही बेबा कह के रो रही है। खुदाम ने जाके यजीद से कहा, यजीद मलऊन ने कहा कि ऐसा है कि ये सर हुसैन रखा है और इसको ले जाके जिंदान शाम में सकीना के हवाले कर दो, शायद सकीना खामोश हो जाए। अज़ादारों ये सकीना, अरे ये यजीद मलऊन अरे सकीना के जख्म पे नमक पाशी करना चाह रहा था। एक मर्तबा वो सर इमाम हुसैन का जिंदान में आया, सकीना की आगोश में बाबा का कटा हुआ सर आया। सकीना ने अपने लब को अपने बाबा के लब पे रखा, बोसा दिया बाबा अभी तो आप आए थे, आपको किसने कत्ल कर दिया? अज़ादारों कोहराम बरपा है, शहजादी सकीना के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म सितम हुआ है, सबसे ज्यादा अज़ादारों जुल्म सकीना पर हुआ है। सकीना ने तड़प के कहा बीवियों में कोहराम बरपा है। अज़ादारों सकीना रोती जा रही है, हाय बाबा कहती जा रही है। बस एक मर्तबा सकीना की एक बुलंद चीख निकली। अज़ादारों चीख के बाद सकीना की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, ऐ मेरी बहन बोलो, ज़ैनब आगे बढ़ी बेटा बोलो, अरे रबाब आगे बढ़ी लाल आंखें खोलो, सकीना हो तो बोले। अज़ादारों अब सैयद सज्जाद ने अरे उसी कुर्ते में जिस कुर्ते के दामन में शाम गरीबों में आग लगी थी, अज़ादारों ये दलील है कि सकीना अरे साल भर तक एक ही जले कुर्ते में जिंदान शाम में थे। सैयद सज्जाद ने उसी कुर्ते के साथ दफन किया। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। बस एक रवायत आखिरी है, सुन ले उसके बाद ख़त्म और दुआ। और वह रवायत जो है अरे 1200 साल गुजर गए वाक़े करबला के। दमिश्क में एक सैयद थे जिनका नाम था सैयद हाशिम दमिश्की।
سنو عزادارو، سید ہاشم دمشقی کے رہنے والے ایک بزرگ آدمی تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، بڑے قابل انسان تھے. اللہ نے ان کو 3 بیٹیاں دی تھیں. 3 بیٹی. ایک رات ان کی چھوٹی بیٹی نے، بہت اختصار کے ساتھ یہ روایت پڑھ رہا ہوں، 1200 سال کے بعد، سکینہ کی شہادت کے 1200 سال کے بعد یہ واقعہ کتاب میں ملتا ہے کہ اس سید ہاشم دمشقی کی چھوٹی بیٹی نے رات کو خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ کہ شہزادی سکینہ آئی ہیں اور آگے کہہ رہی ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور اس پانی سے مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے. عزادارو، جو بچی پیاسی رہی ہو، جو بچی ہائے پیاس کہہ کے گئی ہو، وہ بچی آ کے خواب میں کہہ رہی ہے ہاشم دمشقی کی بیٹی سے، میری قبر میں پانی بھر گیا ہے اور وہ پانی مجھے بس بڑی اذیت دے رہا ہے. ایسا کرو، مجھے قبر سے نکال لو. صبح ہوئی عزادارو، اس بیٹی نے اپنے بابا سے کہا بابا میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے شہزادی آئی ہیں. تو بابا نے کہا، ہاشم دمشقی نے کہا، بیٹا دن بھر سکینہ کے مصائب پڑھتی ہو، سنتی رہتی ہو نا، تو دن بھر جو بھی دماغ میں رہتا وہی خواب میں آتا ہے. باپ نے یہ تسلی دی، خاموش کر دیا کہ تمہارے دماغ میں وہی ہے نا، کوئی دن بھر واقع کربلا سنتی ہو، بیان کرتی ہو، ہوتا ہے نا ایسا. باپ نے سمجھا دیا. دوسرا دن آیا، مجلی بیٹی نے خواب دیکھا، میری قبر میں پانی بھر گیا ہے، مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے، مجھے قبر سے باہر نکالو. صبح ہوئی، اس نے اپنے باپ سے کہا. عزادارو، باپ نے اس کو بھی سمجھا کے خاموش کر دیا. تیسری رات آئی، اس کی بڑی بیٹی نے خواب وہی دیکھا کہ میری قبر میں پانی بھر گیا ہے. اپنے باپ سے کہو کہ کچھ انتظام کرے، مجھے بڑی تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے. اب سید ہاشم دمشقی کہنا ایک شہزادی بار بار میری بیٹیوں کے خواب میں آ کے کہہ رہی ہیں، لیکن اگر سید ہاشم دمشقی جا کے قبر کھودے کوئی برداشت کرے گا؟ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، ترکی کے خلافت کا دور تھا. وہاں تک اس نے بات پہنچائی، وہاں کے بڑے بڑے قاضی اور مفتی سب تک بات پہنچائی، علماء تک. 3 دن تک مسلسل میری بیٹیوں نے خواب میں دیکھا ہے. چنانچہ آئے، اجازت ملی. 1200 سال ہو چکے تھے، وہ قید خانہ ابھی وہی کوٹری نما تھا اور وہی تالا لگا ہوا تھا. ہائے 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 ہائے، شہزادی سکینہ کا قید خانہ ابھی تک وہی تالا لگا ہوا تھا، زنگ خوردہ. اس کی چابی تھی لیکن چابی کھول نہیں سکتی تھی. آپ دیکھیں معجزہ شہزادی سکینہ کا. بس جیسے ہی سارے لوگ جمع ہوئے، وہ چابی منگائی گئی. بس جیسے ہی وہ زخم خوردہ، وہ ایک مرتبہ وہ زنگ خوردہ، وہ چابی لگائی گئی، تالا کھلا. دیکھا کہ شہزادی کی قبر ہے. اب اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. ابو ہاشم دمشقی گئے، سید ہاشم دمشقی کے بعد ختم کر رہا ہوں عزادارو، شہزادی سکینہ پہ ماتم کر لو. سید ہاشم دمشقی قبر کے پاس گئے، قبر کو کھودنا شروع کیا. تینوں بچیوں کو لے کے گئے. کہا بیٹا بڑے پیار سے کھولنا، کیونکہ سید سجاد نے بہت گہری قبر نہیں کھودی تھی. ارے سکینہ کی قبر بہت کم تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی نا امام کے. اے میری بچیوں، بڑے پیار سے زمین کو کھودو. بس جیسے ہی تھوڑا سا گڈھا مٹی ہٹائی، عزادارو ہرا کرتا نظر آیا. بچیاں تڑپ کے باہر آئی. اے بابا، ارے ایک لاش ہے لیکن کفن نہیں ہے. بابا نے کہا نکالو. بس جیسے ہی بڑی بیٹی نے کفن لاش کو نکالا، عزاداروں ادھر سید ہاشم ارے قبر کو ارے تعمیر کرنے میں لگے ہوئے تھے. اتنی دیر تک بڑی بیٹی ارے شہزادی کی لاش مبارک ہاتھوں پہ لے کے ارے چہرے کو غور سے دیکھ رہی ہے. تڑپ کے کہا، اے بابا، ارے 12 سال ہو گئے سکینہ کے رخسار پہ ارے تماچوں کے نشان.
گالوں سے خون جاری، کرتا جلا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔